آخری بات، میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند۔ اللہ رب العالمین اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتے تو یہ کائنات ہی نہ بناتے۔ اس کائنات کے سبب وجود اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ادب و آداب ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے لوگوں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے مت پکارو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو ایسی گفتگو کے اندر مت بولو، ان کا نام اس طرح مت لو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اور قرآن میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس یا ان کے اطراف کے اندر کوئی ہلڑ بازی کرے تو اس کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں۔ میں ہر جگہ جہاں جا رہا ہوں میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، تم عشق کرو لیکن نبی سے کسی کو مت پڑھاؤ۔ تم عشق کرو، تم آزاد ہو، لیکن اللہ کے واسطے کسی کو نبی سے نہ پڑھاؤ۔ اللہ کے واسطے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ آپ حیران ہوں گے، ایسے میسیجز چل رہے ہیں کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا تو کجا، اگر فلاں صاحب یہ کہیں گے تو ہم اپنے دین کو بھی چھوڑ دیں۔ اتنی بڑی جرات، اتنی بڑی جرات، اتنے اندھے۔ تمہارے نزدیک تمہارے دین کی کوئی اہمیت نہیں، تمہارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کسے کے خاک درش نیست خاک پر سے رہو، جو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی خاک بننے کے لیے تیار نہ ہو اس کے سر پہ خاک پڑے، وہ برباد ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، بڑی ڈرنے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ میں نے 2 حدیثیں پڑھی تو میں سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں کس قدر مہربان ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من زار قبری بعد وفاتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے انتقال کے بعد قد وجبت لہو شفاعتی، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے در پہ بلایا ہے۔ آپ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ امت کی شفاعت کے لیے ایک سبب بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے در پہ اس لیے بلایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حج فلم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کے نہیں آیا اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت میں اپنے اوپر جو ظلم کیا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، تاکہ میری امت میرے در پہ آئے اور میں اس کا سلام قبول کروں، اور سلام قبول کر کے میں اس کے لیے شفاعت کا سامان کروں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر ویسا ہی موجود ہے۔ صرف اور صرف اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ جلایا گیا ہو اور اس چراغ کے اوپر جیسے لالٹین کے اوپر شیشہ لگا دیا جاتا ہے، چراغ اندر ایز اٹ از جل رہا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کا عرش اور نبی کا فرش جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اطہر لگا ہوا ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اطہر جس زمین سے لگا ہوا ہے وہ زمین افضل ہے اللہ کے عرش، کیونکہ اللہ کے عرش، اللہ اس عرش کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، اللہ کے لیے جسم نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے ساتھ جہاں تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، وہ ملے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روز اطہر ہے اللہ کے عرش سے افضل ہے، تو ہماری آپ کی کیا جرات وہاں جا کے لب کشائی کریں، ہماری آپ کی کیا جرات کہ وہاں پر جا کے چیخیں اور ہلڑ بازی کریں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔
ہم نے اللہ کا حکم توڑا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ حیدرآباد دکن کے اندر ایک صاحب حج پہ جا رہے ہیں، تو دوسرے جو ان کے محلے کے ساتھی تھے انہوں نے ایک خط لکھ کے دیا کہ آپ روز اطہر پہ یہ خط پڑھ لیجئے گا۔ وہ سمجھے کہ انہوں نے سلام پیش کیا ہوگا، وہ حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ آئے، جب خط کھولا تو وہ رونے لگے زارا قطار، ہچکیاں بن گئی، کیونکہ خط بھیجنے والے نے حضرات شیخین کی شان میں گستاخی کی کلمات لکھے تھے۔ وہ اسی حالت میں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو انہوں نے بے ہوشی کے عالم میں کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے علی، میرے دوستوں کے بارے میں دیکھو تمہارے چاہنے والے نے کیا لکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں، اور جلال میں آ کر ایک سیکل شدہ تلوار دیتے ہیں ایک آدمی کو، اور کہتے ہیں اس شخص کا سر تن سے جدا کر کے لے گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا سر تن سے جدا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھال میں رکھ کر لایا گیا۔ کہیں گے میں ہڑبڑا کے اٹھ گیا، میں نے وہ تاریخ لکھ لی، حج کے اور زیارت سے فارغ ہو کے واپس حیدرآباد دکن گیا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ آدمی نظر نہیں آ رہا، تو کہنے لگے اس آدمی کے ساتھ عجیب معاملہ ہوا کہ وہ آدمی بیت الخلا گیا تو وہاں پر گرنے کی آواز آئی، جب اندر دروازہ توڑ کے داخل ہوئے تو اس کا سر تن سے جدا تھا اور سر موجود نہیں تھا۔ انہوں نے تاریخ دیکھی تو وہی تاریخ تھی جس تاریخ کو انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ تو مجھے بتلائیے کہ حضرات شیخین کی شان میں گستاخی نبی برداشت نہیں کرتے تو کیسے ممکن ہے کہ جنت البقیع ایک طرف حضرت عثمان غنی آرام فرما ہے، ایک طرف ازواج مطہرات آرام فرما ہے، ایک طرف امہات المومنین آرام فرما ہے، ایک طرف نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں آرام فرما ہے، ایک طرف 10,000 صحابہ آرام فرما ہے، اور ایک طرف حضرات شیخین اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اس کے بیچ کے اندر کیسے جرأت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر شان میں گستاخی کرو؟ اپنے ایمان کی خیر مناؤ، تجدید ایمان کرو، تجدید نکاح کرو۔ تمہارا نکاح بھی باطل ہو چکا ہے، تمہارا ایمان بھی باطل ہو چکا ہے۔ کسی کے عشق میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ اپنے ایمان کا سودا کر لو، کسی عشق میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ نبی کی شان سے گستاخی کرو۔ سب ایک دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ معذرۃ الی ربنا، معذرۃ الی ربنا۔ اپنے پروردگار کے سامنے ہم معذرت کر کے کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم کو اور ہماری امت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس کو معاف فرما دیجیے۔ ہمارے دلوں پہ مہر لگ گئی، نمازوں کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، جمعے کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے پتہ نہیں، نبی کے فرمان کیا ہے پتہ نہیں، نبی کے در کے آداب کیا ہے پتہ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، تم اس دن کو بھول گئے کہ جب قائد اعظم کے مزار پر کسی شخص نے اونچی آواز میں بات کی تو تم اس میں مقدمے بنا رہے تھے۔ تمہاری کیسے جرأت ہوئی کہ میرے آقا کے در پہ آ کے گستاخی کرو؟ لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تمہارے پورے نظام پر، لعنت ہو تمہارے پورے کارکنوں پر۔ میرے نبی سے گستاخی کرتے ہو، اتنے اندھے ہو گئے، اتنے بھیڑیے ہو گئے، اتنے ذلیل اور کمینے ہو گئے۔ صحابہ کی جرأت نہیں، صحابہ کی ہمت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ اٹھانے کی، صحابہ کی جرأت نہیں اونچی آواز میں بات کرنے کی۔ اور ایسے مقام پر جو سراپا وہ مقام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت کے روز جب سور پھونکا جائے گا میں اپنے قبر سے اٹھوں گا، اور پھر میرے دونوں ساتھی قبر سے اٹھیں گے، اور ہم لوگ پھر جنت البقیع جائیں گے، اور جنت البقیع والے وہاں سے اٹھیں گے، پھر ہم ان سب کو لے کر ہم جنت المعلا کی طرف جائیں گے۔ ایک مقام پہ پہنچیں گے کہ جنت المعلا کے لوگ سارے کے سارے ہم سے آ کر مل جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ جنت البقیع یہ عجیب غریب جگہ ہے، نصیب والوں کو یہاں جگہ ملتی ہے،
اور یہ درمیان کا جو حصہ ہے بڑا عجیب غریب حصہ ہے. وقت ختم ہو چکا ہے. آپ علماء سے معلوم کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے ممبر اور میرے روزے کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کا حصہ ہے. محدثین نے لکھا ہے یہ حصہ جنت سے لایا گیا ہے, اور جس طریقے سے حجر اسود جنت میں واپس چلا جائے گا اسی طریقے سے یہ جنت کا حصہ جنت میں واپس چلا جائے گا. تمہاری جرأت کیسے ہوئی جنت میں چلانے کی؟ کیا تم اس حنانہ درخت سے بھی کمتر ہو گئے؟ اللہ نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا صحابہ کی جماعت بڑھ گئی تو ممبر بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور تشریف لا کر آپ نے خطبہ شروع کیا. پھر ایک دم ایک بچے کے رونے کی آواز شروع ہوئی اور اتنی بڑھ گئی کہ ہچکیاں بن گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کا تنا جس تنے پہ آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے وہ تنا زارو بدار رو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ہاتھ رکھا. محدثین بتلاتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر وہ اپنی پیاس کو بجھاتا ہے اس طرح وہ درخت تنا وہ روتے رہتے چپ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی رفاقت پسند کرتا ہوں. تو استوان حنانہ وہی اس تنے کو دفن کر دیا گیا. کل دنیا کا یہ واحد درخت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوگا. کیا ہم اس درخت سے بھی گزرے ہو گئے؟ نبی کے مقام کو بھول گئے. بظاہر وہ درخت بے جان تھا لیکن نبی کے عشق میں دیوانہ تھا, اور ہم نبی سے اتنے لا تعلق ہو گئے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا لحاظ بھی نہیں رکھا کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی. در حقیقت اپنی ذات ذلیل ہو رہی ہے. در حقیقت اپنی ذات کمینی ہو رہی ہے. در حقیقت اپنے آپ کو جہنم کے مستحق قرار دیا جا رہا. جذبات کا اظہار کر لو لیکن نبی کے مقام کو تو دیکھو. میرے عزیز دوستو بھائیو, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, میں دامن پھیلا کے کہتا ہوں ایمان کو حقیر مت سمجھو. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی سے بچو. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اصحاب کی شان میں گستاخی سے بچو. عشق تم کو جس سے ہوتا ہے کرو, بھاگ میں جاؤ. لیکن نبی کے عشق کے مقابلے میں کوئی عشق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے, اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو, ہم اپنے ایمان کا پیمانے پہ رکھ کے اپنے ایمان کو تول لیں اور اندازہ کر لیں کہ ہمارا ایمان کتنی پستی پہ جا چکا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف فرمائے اور ان لوگوں کو بھی معاف فرمائے جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی. اللہ ان کو تجدید ایمان کی توفیق دے, تجدید نکاح کی توفیق دے. یاد رکھیے نبی کی گستاخی سے, نبی کے مقام کی گستاخی سے ایمان چلا جاتا ہے. ایمان جب چلا جاتا ہے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے. اب آپ پاکستان جب واپس آئیں اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہوگی. سننے میں آیا ہے کہ 5 سال کی قید مقرر کی گئی ہے, 60,000 روپے جرمانہ اور